ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ آج مجھے لگا کہ شاید ہم واپس دور جاہلیت میں پہنچ گئے ہیں، یا جو ہے کیونکہ جانوروں کا معاشرہ بھی اس کو کہنا شاید جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں شاید جانوروں کے معاشرے میں بھی کوئی اصول ہوتے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد میں ہونے والے اس واقعے کی جو ہوا تو 23 اپریل کو، جب ایک 16 سال کی لڑکی امبرین اپنے گاؤں ملوٹ سے، جو ایبٹ آباد سے ملحقہ گاؤں ہے، وہاں سے غائب ہو گئی۔ 29 اپریل کو دو گاڑیاں جلی ہوئی ملیں، جس میں ایک پیچھے ایک لڑکی بالکل جلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی تحقیقات ہوتی رہی بات کہ کیا ہوا ہے۔ آج بہرحال پولیس نے وہ گتھی سلجھائی ہے اور کہا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہوا۔ 16 سالہ امبرین کو صرف اس بات پر جرگے نے جلا ڈالا، اس سے پہلے گلا گھوٹا اس کا اور پھر گاڑی میں ڈال کے اس کو جلایا، کہ اس نے اپنی سہیلی کے، جس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس کی مدد کی تھی، یا وہ اس سے آشنا تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ تو وسعت یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سال 5 مہینے میں کوئی 91 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جنہیں ہم غیرت کے نام پر قتل کہتے ہیں۔ تو ہماری غیرت جو ہے وہ صرف قتل کے ہی اس میں جاگتی ہے۔ گزشتہ برس 1096 افراد، جس میں میجورٹی خواتین کی ہے، ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ ہاں، اور اصل میں ہم بھی کلیشے ہو گیا ہے اب، جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے سب لوگ مذمت کرتے ہیں، ہم لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں کھو جاتے ہیں، پھر کوئی امبرین قتل ہو جاتی، پھر اچانک ہمیں یاد آتا ہے اوہو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو سائمہ، بالکل ایک لڑکی تھی پشاور کی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ناخواندہ فیملی سے تھی، ایک کروڑ پتی فیملی کی لڑکی تھی، وہ بالکل پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ہنا جیلانی کے دفتر میں اسے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کوہستان کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، شادی کی تقریب میں بچیاں اپنی فیملی کی تقریب میں ناچ رہی تھیں، گا رہی تھیں، اس کی موبائل ویڈیو بنی، اس کا وہ سامنے آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر، دیوار کے باہر اینٹیں مار مار کے اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا، جس میں کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ بالکل، یہ بھی کوئی 1.5-2 اچھا، یہ irrelevant بات ہے۔ سائمہ نام ہے، امبرین نام ہے، عائشہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ ہم اتنے بزدل لوگ ہیں کہ منافق ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ہم منافق ہیں۔ بالکل، تعلق اس کا خواندگی سے نہیں، تعلق اس کا ہے منافقت سے۔ ہمیں اینگلو سیکسن قانون بھی قبول ہے۔ اگر ہم کسی مہذب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسمبلی میں ہیں، یا پریس سے کھیل رہے ہیں، یا بیرون ملک کسی کانفرنس میں ہیں، او جی ہیومن رائٹس ڈکلیریشن جو ہے وہ ہمیں بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا باقی دنیا کو عزیز ہے، وہی آدمی جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، اینگلو سیکسن لا نہیں، اسلامی قانون۔ چلیں یہاں بھی بات ٹھیک ہے۔ وہی آدمی جب اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی رواج۔ بالکل، اسلامی قانون کو بھی وہاں وہ لاتا ہے جہاں رواج خاموش ہو جاتا ہے، اور اسلامی قانون کی بھی وہ شقیں اپنی مرضی سے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کے رواج کی بری باتوں کو آگے بڑھانے میں وہ اس کے خیال میں معاون ثابت۔ جیسے غیرت کے نام پہ قتل میں اکثر ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور جو وارث ہے، یعنی جو لڑکی کا والد ہے، جو کہ قاتل بھی ہوتا ہے، تو لڑکی کا بھائی، اگر لڑکی کا بھائی قاتل ہوتا ہے تو لڑکی کا چاچا، وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں قاتلوں کو، اور وہ جو ہے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں۔ میں ان کی مذمت نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیے جناب، میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، وجہ یہ تھی، ماں کو کیا، بہن کو کیا، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض مجھے یہ ہے کہ میں اتنا بے غیرت ہو جاؤں کہ اس کو قتل کرنے کے بعد سینہ ٹھوک کے آپ سے یہ نہ کہہ سکوں کہ ہاں میں نے کیا۔ بالکل، میری بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی بچی کو ماروں
اور اپنے موقف پہ سٹینڈ نہ کروں، غلط یا صحیح وہ تو طے ہوتا رہے گا، اپنے موقف پہ میں سٹینڈ نہ کروں اور اس بچی کا چھپانے کے لیے اسے جلا دوں، یہ بتائیے جلانا یہ اسلام ہے، یہ اینگلو سیکسن لا ہے، یہ رواج ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی ہی بیٹی کو آپ غیرت یا بے غیرتی کے نام پہ قتل کر کے کفن دک دینے کے روادار نہیں ہیں، اس کا جواب کون ہے؟ اچھا اب یہ ہے کہ یہ اس واقعے میں ہاں لڑکوں کو نہیں مارتے، یہ جو آپ نے اعداد و شمار بھی پیش کیے نا، ہاں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں 291 میں سے 161 جو ہیں وہ مرد ہیں، سوری 161 بچیاں ہیں اور 41 جو مرد ہیں، تو سوری یہاں تھوڑا سا وہ غلط لکھا، 191 اور جو ہے 41 مرد ہیں، یعنی کہ مطلب آپ حساب لگا لیں کہ دیکھیں یہ ہے ساری غیرت کا جو پوری کیمسٹری ہے، وہ یہ ہے اگر لڑکی گلٹی ہے تو اس کے ساتھ والا مرد بھی گلٹی ہے، تو 100 لڑکیاں اگر آپ مار رہے ہو تو 100 مردوں کا بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا وہ کہاں ہے، مرد کیوں نہیں مارتے؟ مرد اثاثہ ہے، جائیداد ہے، وارث ہے، مرد مالک ہے اس دنیا کا، برتنوں کا، چارپائی کا، جہیز کا، میز کا، کرسی کا، عورت کا، اس لیے یہ مرد ہے۔ یہ جو علاقے ہیں کراچی میں میں نے صرف قبرستانوں میں دیکھا، یہ بڑے بڑے شہروں میں کہ وہاں خواتین کے کتبے میں نام ہوتا ہے کہ جی صغرا بی بی زوجہ فلاں فلاں۔ میں پنجاب میں جو چھوٹے شہر ہیں وہاں اور بالخصوص ہزارہ میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں میں قبرستانوں میں گیا، ایسی کتبے پڑھنے کا دل چاہا۔ وہاں کتبوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زوجہ عبد الغفور، زوجہ محمد اسلم، بنت منصور علی خان، یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کا زندہ رہنا کیا، اس کا مرنا کیا؟ یہ لوگ جو اپنے گاؤں میں کونسلر صاحب جنہوں نے یہ جرگہ بلایا، جی بالکل، یہی لوگ ایم پی اے بنتے ہیں، یہی لوگ ایم این اے بنتے ہیں، یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ ان کی زبانیں قومی اسمبلی میں کچھ اور ہوتی ہیں اور اپنے گاؤں میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ جو ابھی بل آیا تھا غیرت کے نام پر قتل کا، گزشتہ ماہ جو ہے، بلکہ پہلے یہ 23 مارچ کو ہوا اجلاس قومی اسمبلی کا، جوائنٹ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس جو ہوا، جس میں پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ، پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ تھا۔ اچھا پی آئی اے کی نجکاری پہ تو کیونکہ سیٹنگ ہو گئی تھی وہ ہو گیا، ساتھ ہی یہ جو بل تھا صغرا امام جو سینیٹر ہیں ان کا بل تھا کہ غیرت کے نام پر قتل میں جو کمپرومائز ہے، سمجھوتا جو ہوتا ہے، اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے، اور تو وہ جناب بل ایجنڈے پہ، اور وہ ایسے غائب ہو گیا ایجنڈے سے اس کے بعد کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی اس کو آپ لازمی جو ہے 3rd ڈگری مرڈر تسلیم نہیں کیا گیا، بالکل۔ اور اس میں یہ ہوا کہ صغرا امام صاحبہ نے جب یہ بل پیش کیا تو ظاہر ہے دینی جماعتوں نے اس پہ اعتراض کیا، اسی وجہ سے سینٹ میں جہاں ظاہر پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی اس وقت اکثریت ہے اور دوسری اے این پی بھی ہے اور دوسری جماعتیں بھی، ایم کیو ایم کی بھی اس میں ہیں، تو انہوں نے مل کے یہ سینٹ سے پاس کروا لیا۔ اب وہ نیشنل اسمبلی میں جب آیا، نیشنل اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور باقی جتنی دینی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو بلاک کر دیا۔ ہاں نون نے بھی بلاک کر دیا، اگر پی آئی اے نکال سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں نکال سکتے تھے، نہیں تو نون نے بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ جی جوائنٹ سیشن کر لیتے ہیں تاکہ اس میں ذرا اکثریت ہو جائے گی ایسی جماعتوں کی جو بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ پاس کروا لیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد آئے لاہور سے، اور دوران گفتگو یہ طے ہو گیا کہ جو خواتین پر تشدد کے خلاف بل ہے وہ بھی ذرا اس کو میلو ڈاؤن کر دیا جائے گا، ساتھ ہی جو مشترکہ پارلیمان کا اجلاس تھا اس میں بھی یہ غائب کر دیا جائے گا، اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی۔
مجھے بتا دیں، سوائے میں نے ایک بیان پڑھا مفتی نعیم صاحب کا، جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جرگے نے جس نے امرین کو قتل کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کسی دینی جماعت کی اس طرح کنڈیمنیشن آئی مجھے ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ صرف دینی جماعتوں کو متون نہ کریں، جتنی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، شیر پاؤ، نیم اینی بڈی، صحیح بات، ان کے جو ایٹیچوڈز ہیں دیر میں کچھ اور ہیں، کراچی میں کچھ اور ہیں، ان کے نزدیک جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں وہ ادھر ہو رہی ہیں، ان کے جو علاقے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ قبرستان کی شکل اختیار کر لیں۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، دیر میں الیکشن ہوتے ہیں، ویسے تو جناب ویمن امپاورمنٹ، خواتین کے حقوق، اسلام میں برابری کے اسلام میں برابری، اور جیسے ہی وہاں الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشن ہوتے ہیں، لوکل کونسلر کے الیکشن ہوتے ہیں، عورت کا گھر سے باہر نکلنا، چاہے وہ ووٹر ہو چاہے وہ امیدوار ہو، وہ بھی غیرت کا ایک ایشو بن جاتا ہے، جان پہ کھیلنے والا۔ اتنی بہادر عورتیں پاکستان میں نے کہیں نہیں دیکھی، دیر کے الیکشن میں جو عورتیں جرت کرتی ہیں ووٹ دینے کی، اور اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں۔ تو یہ جو بیماری ہے، اگر آپ ایک دفعہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یار یہ ہم منافق لوگ ہیں، میرا سارا مقدمہ واپس ہے، بھائی ہے ہی منافق، بالکل، اور کیا کرنا ہی ہم نے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ اور یہاں ورنہ یہ ڈھکوسلہ چھوڑ دیں۔ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ امام کا جو بل تھا، وہ جو ایجنڈے میں آیا وہ ایک پرائیویٹ ممبر کا بل تھا، یعنی کسی پارٹی نے اس کو اون نہیں کیا، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو، کسی نے۔ حالانکہ اگر ایک خواتین کے حقوق کا بل آ رہا ہے تو چاہیے تو یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹی آئے کہ بھئی ہم بھی سپورٹ کریں، تو اس تنہا اس نے وہ پرائیویٹ ممبر بل جو ہے وہ لے کے پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا، پارٹی نے نہیں سپورٹ کیا، مطلب پیپلز پارٹی کی آپ بات کر لینا، انٹیریئر میں فورسڈ کنورژنز کر لیں گے، اور یہاں پہ بات ہوگی کہ نہیں بالکل لبرل ہیں اور سوشل کانٹریکٹ پہ یقین رکھتے ہیں، اور تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو۔ یہی اگر آپ اپ نارتھ چلے جائیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے بالکل برابری کے حقوق دیے ہیں، اور جو اسلامی قانون جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے، یعنی سر کے بدلے سر، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، لیکن عورت کے سر کے بدلے کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اور کتنی بات کریں، مطلب جتنی بات کریں گے ڈھاک کے 3 بات ہی نکلیں گے، لیکن تو بس ٹھیک ہے، مقدمہ یہی ہے کہ واپس لے لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس ملک سے ایک ایک عورت ختم ہو جائے نا ایک دفعہ۔ ہاں نہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک اور لڑکی قتل ہوگی، ہم اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل، اچھا، نہ اس پہ وزیر اعظم کی کوئی کنڈیمنیشن آئی، نہ ہی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کا ایشو ہے، کہ وزیر اعظم کا ایشو پاناما ہے، عمران خان کا ایشو جو ہے، عمران خان نے جو ہے عمران خان کا ایشو پاناما ہے، ان کا پاناما ہے، بلاول بھٹو ٹویٹر پہ زندہ ہیں تو انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دیا۔ ہاں بیانات، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، عملی طور پہ ان کا جو منافقانہ رویہ ہے، ان کے بیانات سے تو اس کا مداوا نہیں ہو سکتا نا۔ ہم سوری، یہ افسوسناک ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ یار تمہارے ان بیانات سے کیا اس کسی ایک لڑکی کی جان بھی بچی؟ تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان کے تحت آپ حلف اٹھائیں کہ جی میں منافقت کا لائل رہوں گا، میں منافقت اور منافقت کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، ہاں، تو اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر آپ یہ ہونے دیں۔ لیکن آپ جو ہے نا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، آپ جو ہے سفید شیروانی میں اپنے آپ کو پیارا پیارا نہ پیش کریں، آپ جیسے گھٹیاں ہیں ویسے آپ سامنے آ جائیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں۔ صحیح بات ہے، اور یہ نہ کہیں کہ آئین میں برابری کے حقوق ہیں تمام شہریوں کو، اسلام میں برابری کے حقوق ہیں تمام شہریوں کو، اور ہمارا جو صدیوں سے چلتی ہوئی ہماری روایات ہیں اس میں بالکل برابری کے حقوق ہیں، اور لیکن پھر غیرت کے نام پہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وقفہ لے لیتے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے کراچی میں
دوران حراست قتل ہونے والے آفتاب احمد کی، جن کا تعلق MQM سے تھا. MQM کے لیڈر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر تھے، رینجرز کی حراست میں ہلاک ہوئے. اس کے بعد آج ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی، جس کے مطابق ان کے جسم کے 30 سے 40% حصے پر نیل کے نشانات تھے. ان کے جسم کے مختلف حصوں پر متعدد زخم تھے اور دونوں کنپٹیوں پر نیل کے نشانات تھے. سینے، پسلیوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر، کولوں پر، رانوں پر، پچھلے دونوں ٹانگوں پر، پاؤں کے اوپر، تلووں پر بھی گہرے نیل کے نشانات پائے گئے. رپورٹ کے مطابق کھوپڑی اور دماغ کے درمیان خون نظر نہیں آیا، لیکن دماغ کے مختلف حصوں پر سوجن موجود تھی. دماغ کے دائیں حصے کے نمونے کو پیتھولوجیکل رپورٹ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. یہ شاید واحد پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جس میں کاز آف ڈیتھ ود ہولڈ کر لی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی کاز آف ڈیتھ ابھی نہیں بتائی جا سکتی، مزید ٹیسٹ ہوں گے تو بتائی جائے گی، کیونکہ رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ تشدد ہوا. انہوں نے انکوائری بٹھائی، لیکن ان کی موت جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی. دل تو بند ہو ہی جاتا ہے، اتنا تشدد کیا جائے. وسعت تو سامنے تو آ گئی، کاز آف ڈیتھ کا ہے تھوڑا بہت. سینیٹ میں انہوں نے بھی اٹھایا ہے، فرحت اللہ بابر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکسمین ہیں، انہوں نے سینیٹ میں ایک بل پریولیج موشن جمع کرائی ہے، جسے تحریک التوا بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو دوران حراست قتل ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں افراد، اس کے لیے کیا ریڈریسل ہے لاء میں. اور انہوں نے نہ صرف کراچی آفتاب احمد کی مثال دی، بلکہ یہ کہا کہ بلوچستان میں بھی بہت عرصے سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہیں، تو ان کی بھی تحقیقات کی جائیں. ظاہر ہے 2 تحقیقات تو آرڈر ہو گئی آفتاب احمد کے کیس میں، ایک آرمی چیف صاحب نے کر دی، ایک DG رینجرز نے کر دی. اس میں بھی ظاہر ہے ابھی تک کچھ علم نہیں ہے کہ وہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ملوث تھے جو سسپینڈ ہوئے ہیں، ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے. ابھی تک واہ واہ ہو رہی ہے کہ جی جناب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور وہ بھی کسی صوبائی حکومت کی دعوت پہ آتے ہیں اور ان کا کام سیکنڈری ہوتا ہے، پرائمری نہیں ہوتا. پولیس کا کام بنیادی ہوتا ہے. تو یہ جو رینجرز کے خلاف تحقیقات کا جو بھی واقعہ ہوا، آفتاب کا جو حکم دیا آرمی چیف نے، گریٹ، لیکن کیا آرمی چیف یہ حکم دے سکتے ہیں اس لیے کہ رینجرز وزارت داخلہ کو جواب دیں یا پھر صوبائی حکومت کو جواب دیں؟ تو چودھری نثار علی خان پچھلے 48 گھنٹے سے اس معاملے پہ کیوں دھنیا پیے ہوئے ہیں، اور جو صوبائی حکومت ہے اس نے کیوں نہیں یہ دیا؟ یہ ذرا قانونی گتھی سر دیکھیں، میں نے 2-4 ایکس جیگ جو ہے جج ایڈوکیٹ جنرل کے عامی کے ان سے بھی بات کی، کچھ لائر سے بھی بات کی. کچھ جو لب لباب اس کا یہ نکلا ہے کہ جناب کیونکہ مطلب یہ لوگ ٹیکنیکلی، کیونکہ اس کا جو رینجرز کا ہیڈ ہے وہ ایک سرونگ میجر جنرل ہوتے ہیں، وہ تو آ گیا لہٰذا وہ ہوتا ہے. لیکن لیگلی جب اگر رینجرز کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرح پولیس کی پاورز دی جاتی ہیں، یعنی 90 دن کی جو ان کو پاورز دی گئی ہیں حراست میں رکھنے کی، تو اس کا یہ پولیس پاورز ہیں، ٹھیک ہے، یہ رینجرز کی اپنی پاورز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ دی جاتی ہیں اور دوران حراست اگر کچھ ہو جاتا ہے تو CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ آرٹیکل، اس کا آرٹیکل سیکشن 176 انووک ہو جاتا ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکوائری صرف اس ایریا کا میجسٹریٹ کر سکتا ہے. اور وی ہیو ٹو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے انکوائری شروع ہوئی ہے اور کیا انکوائری شروع ہوئی ہے. 2 انکوائریز ہوتی ہیں. سسپینڈ جو کیا گیا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو انکوائری پہ کیا گیا ہے، وہ کرمنل انکوائری پہ نہیں کیا گیا اس کیس میں. تو سسپینشن جو ہوئی ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو انکوائری پہ ہو گئی. کرمنل جو انویسٹیگیشن ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف ایریا کا میجسٹریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی آپ نے. لیکن جو پریکٹیکل پوزیشن ہے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مثلا کیا ایسا ہوا ہوگا کہ آرمی چیف نے کچھ عرصے انتظار کیا ہوگا کہ اگر سویلین حکومت انکوائری کا آرڈر دے دے تو مجھے نہ بیچ میں کودنا پڑے، یا سویلین حکومت یہ انتظار کر رہی ہوگی کہ یار کوئی اور ہماری طرف سے اگر انکوائری کا آرڈر دے دے، اس لیے کہ یہ جو تھرو پراپر چینل والی جو صورتحال ہے جس میں کہ چودھری نثار علی خان کو اصولاً
ویسے تو انہیں بہت دلچسپی ہے. بالکل. پاناما لیکس ان کے پریویو میں نہیں آتا لیکن روزانہ وہ پاناما لیکس پہ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ڈائریکٹ ان کے اس میں آتا ہے معاملات ہیں اس پہ ان کی توجہ نہیں تھی. اسی طرح جناب قائم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی حکومت اصولی طور پہ اڑ جاتی ہے اس بات پہ ہر تیسرے مہینے کے رینجرز کی پاور میں توسیع کی جائے یا نہ کی جائے. تو کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ انہیں انکوائری کی ایٹ لیسٹ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی اگر وہ آرڈر دینے کی پوزیشن میں؟ کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلا یہاں رسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ کی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی. فیڈرل تک سے میں نے پتہ کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم نے بتا دیا ہے وہاں پہ کہ یہ انکوائری جو ہے یہ مطلب فوج کے انڈر نہیں ہو سکتی, یہ جو ہے. اچھا لیکن آن دا ریکارڈ, ہاں آن دا ریکارڈ نہیں کہہ رہے, نہیں آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہم نے بس ان کو بتا دیا ہے, باقی ظاہر ہے وہ جن کو قانوناً اس انکوائری کا آرڈر دینا چاہیے تھا وہ آرمی چیف کو مبارکباد دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات, ایگزیکٹلی ایسا ہی. اچھا دوسرا مجھے ایک چیز اور تنگ کر رہی ہے کہ یہ جو حراستی قتل ہے, اب بلوچستان میں اور سندھ میں کم از کم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پریکٹیکل صورتحال ہے, رینجرز جو ان ایڈ ٹو سویلین پاور ہونے چاہیے, پریکٹیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ سویلین پاور از ان ایڈ ٹو رینجرز. بالکل یہی بلوچستان میں بھی لگتا ہے کہ سویلین پاور از ان ایڈ ٹو ایف سی, جبکہ کے پی جہاں بہت حالات خراب ہیں پولیس کو ایک پرائم رول دیا گیا ہے, باقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں, جو کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. پنجاب میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایپیکس کمیٹیاں بھی بنی, بالکل, جس میں سویلین اور فوجی ریپریزنٹیشن لا انفورسمنٹ کی وہ تقریباً برابر ہے. بالکل بہت دنوں سے میں نے کسی ایپیکس کمیٹی کا کوئی ایکٹیویٹی یا نام وام نہیں سنا, پہلے اکثر آ جاتا تھا. سر تو اس طرح کے معاملات کے باوجود کیوں نہیں غور ہو رہا؟ ایپیکس کمیٹی کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا, اب وہ کوئی ایسا وہ رہا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے منو تو کا معاملہ ختم ہو گیا. ہاں وہ یہ ہے کہ اوپر لیول پہ ذرا تھوڑی سی وہ کشیدگی ہے تو وہ نیچے تک آتی ہے, ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, تو اب اتنا وہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے خبر دی تھی کہ چودھری نثار اور شہباز شریف جو ہے نا چوری چپکے جا کر کے آرمی چیف سے ملے, انہوں نے کچھ استدعا کیے, جس کے بعد چودھری نثار نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی جو پبلسائز کی جاتی, اور میں تو اتنی دفعہ ملتا ہوں ان کے ساتھ. کیا اس معاملے پہ کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں. کل انہوں نے 2 گھنٹے دماغ پی لیا لوگوں کا, لٹرلی, مطلب سب لوگ, انہوں نے وہ جو بات انہوں نے 3 مہینے پہلے سے کی تھی اس کو بھی لیا ہے, اور ٹوٹل مطلب انہوں نے لوگوں نے مطلب نیوز چینل بھی بریکنگ کر کے نکل گئے وہاں سے. انہوں نے کہا یار مطلب کیا کریں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, اور ایک چھوٹے کو بٹھا دیا کہ بیٹا سنتے رہنا, کیا پتہ کوئی ایسی بات کر جائے. ویسے کسی نے انہیں بتایا ہے کہ کراچی میں ہوا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سر اگین ان کا وقت مجھے لگتا ہے بالکل قیمتی نہیں ہے, اور ان کو جو ہے نا مطلب دوبارہ سے وہ ٹیپ جب چلنی شروع ہوتی ہے نا, اور یہ آج کی عادت نہیں ہے, لیکن اس سارے معاملے پر انہوں نے ایک لفظ کراچی کے بارے میں نہیں کہا. نثار میں تیری گلاں تے ہے نثار علی. فیض صاحب سے معذرت کے ساتھ وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. آج برطانیہ میں انگلینڈ کو چھوڑ کے ویلز, اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں علاقائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, کئی میئرز منتخب ہوں گے, پولیس کمشنر منتخب ہوں گے, کونسلرز منتخب ہوں گے. لیکن جو دارالحکومت لندن ہے کہ جس کی آبادی 85 لاکھ کے قریب ہے, وہاں کا جو میئر کا مقابلہ ہے ساری نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ لیبر پارٹی نے پہلی بار ایک ایشین صادق خان کو اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے, اور کنزرویٹو پارٹی نے عرب پتی خاندان کے چشم و چراغ زیک گولڈ سمتھ صاحب کو اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے. صادق خان جو ہیں اور زیک گولڈ سمتھ, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. صادق خان ایک معمولی جو ایک امیگرینٹ خاندان تھا, پاکستان سے گئے تھے, اس کے چشم و چراغ تھے. سن 70 میں گئے تھے اور کونسل کی فلیٹس میں زندگی گزاری. 6 بہن بھائی ہیں. باپ جو ہیں وہ لندن کی جو ڈبل ڈیکر سرخ بس ہے اس میں ڈرائیونگ کر رہے تھے. ماں نے پیٹ پالنے کے لیے درزی کا کام شروع کر دیا.
چھوٹے جو ایک بھائی تھے وہ موٹر مکینک بن گئے. صادق خان نے لاء کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ رہے اور 2005 میں وہ لیبر پارٹی کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ بنے اور پھر گارڈنر براؤن کی کیبنٹ میں وزیر ٹرانسپورٹ فل کیبنٹ منسٹر مسلم منسٹر برطانیہ کی تاریخ میں اس کا اعزاز حاصل کیا. زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ اپنے عمران خان صاحب کے سابق برادر نسبتی ہیں اور انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی, لیکن تعلیم نہ بھی حاصل کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جو روسا کا جو سب سے بڑا اسکول ہے ایٹن, وہاں یہ گئے تھے 16 برس کی عمر میں, سنا ہے کہ گانجا پینے کے چکر میں وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا. خیر کوئی بات نہیں ہے, باپ نے ایک رسالہ دے دیا کہ بچے اس پہ اپنا ٹائم گزارو. رچمنڈ سے جو ہیں وہ کنزرویٹو ایم پی ہیں اور وہ چونکہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے, جو غریب غربا ہیں لندن کی کہ جن کی اکثریت تھی, وہ ان سے کچھ ایسے معمولی سوالات پوچھتے ہیں کہ صاحب ارلز کوٹ کا جو ٹیوب اسٹیشن کہاں ہے, تو آپ کبھی انہوں نے ٹیوب پہ سفر کیا ہو زیک صاحب نے تو بتا سکیں, جبکہ صادق خان کی تمام جو عمر ہے وہ گلیوں محلوں میں گزری ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ کمپٹیشن. پاکستانی ہم اس لیے اچھل رہے ہیں کہ دونوں کی رشتہ داری اور تعلق پاکستان سے بنتا ہے, زیک صاحب کا عمران خان کی نسبت سے اور صادق خان تو ہیں ہی پاکستانی, اور ہم اس بات پہ اچھل رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا اور اس کے امکانات بھی لگ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہاں تبدیلی آتی ہے تو ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو پوری جو کتھا ہے, رام کہانی ہے, اس کو یہاں بیٹھ کے ہم بھی سمیٹ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ لندن چلتے ہیں. عادل شاہ زیب ہیں اردو سروس کے. عادل بتائیے کیا بخار کی کیا کیفیت ہے, آپ تو وہاں موجود ہیں. جی اسد صاحب, ایک تو آپ کی آواز کی زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ سکا ہوں وہ یہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی پولنگ ختم ہونے میں 2 گھنٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کاؤنٹنگ وہ کل ہوگی. لیکن جس طرح اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ 2012 کے جو برطانوی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی پروجیکشن کی بیس پہ اس پہ ود ان ہاف این آور جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہو گیا تھا. تو شاید الیکشن جیسے ہی پولنگ بند ہوتی ہے تو 2 گھنٹے میں ریزلٹ جو ہیں پروجیکشن کی بیس پہ وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن دیر از اے ویری اسٹرانگ اینڈ ہائی پروبیبلٹی کہ صادق خان جو ہیں, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کنونسنگلی اور میجورٹی سے جیت جائیں گے. میں خود صبح سے تقریباً 5 پولنگ سٹیشنز پہ جا چکا ہوں, جس میں ایسٹ لنڈن اور ایسیکس کی پولنگ سٹیشنز شامل ہیں. تو وہاں پہ جو لیبر پارٹی کے ایکٹیوسٹ تھے وہ کافی پرو ایکٹیو اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہاں ان دس پارٹ آف لندن یہاں تو یہ سچویشن تھی. پھر اگر اس میں دیکھا جائے کہ یہاں پہ جتنے بھی میری ینگسٹر سے بات ہوئی ہے جو کہ پالیسی بیسڈ جو کہ ووٹنگ یہاں پہ کرتے ہیں, تو صادق خان نے بڑا کلیئر کٹ جو ہے ایک میسج دیا تھا. یہاں پہ ہاؤسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے لندن میں, تو انہوں نے ہاؤسنگ کو اپنی پرائیورٹی بنائی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ چونکہ لندن میں ابھی لیونگ سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کے جو فیئر کو فریز کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن ان کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سچویشن میں شاید نہیں ہوں گا کہ ٹرانسپورٹ کے فیئر بھی آپ کے فریز کروں. اور پھر دوسرا ہاؤسنگ پہ ان کی اتنی کلیئر پالیسی نہیں تھی. صادق خان نے یہ کہا تھا کہ لندن میں چونکہ فورن یہاں پہ انویسٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گھر یہاں پہ فروخت کے لیے ایڈورٹائز ہوتا ہے تو باہر سے کیش لے کے لوگ آ جاتے ہیں. تو لنڈنرز کو یہاں پہ رہنے کے لیے ایون گھر بھی نہیں مل رہے ہیں. تو ان ایشوز کو لے کے صادق خان جو ہے وہ کافی یہاں پہ پری الیکشن میں کافی اسٹرانگ تھا, چانسز ان کے اس لیے زیادہ تھے. اور آخری جو پول ریزلٹ سامنے آئے تھے یو گف کے, تو اس میں تقریباً 20 پوائنٹس کی لیڈ سے صادق خان کی جیت کو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا تھا. تو 20 پوائنٹس کی لیڈ جو ہے وہ ختم کرنا زیک گولڈ سمتھ کے لیے میرا خیال ہے کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہوگا. لیکن ساتھ میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے کیمپین جو انچارج ہیں زیک گولڈ سمتھ کے, جو آسٹریلین اسٹریٹجیز ہیں لنٹن کراسبی, تو لنٹن کراسبی جو ہیں وہ کمالات کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے جو 2 الیکشن کنزرویٹو نے میئر الیکشن یہاں پہ لندن میں جیتے بورس جانسن نے, ان کے کیمپین عادل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں ظاہر ہے عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں,
انہوں نے لندن کے میئر کے الیکشن کی کیمپین میں کسی طرح کا حصہ لیا یا نہیں لیا، یا صرف خبریں ہی خبریں تھیں؟ یہاں پہ دیکھیں، جہاں تک پاکستانی لیڈرز کی بات ہے اس صاحب، تو وہ عمران خان نے تو یہاں کے بڑا اوپنلی جو ہے وہ زیک کو سپورٹ کیا تھا، اور یہ اپنے جتنے بھی ان کے قریبی حلقے تھے یہاں پہ ان کے کافی ہیوی جو فائنینسرز ہیں ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے زیک گولڈ سمتھ کو میں پرسنلی جانتا ہوں تو ہی ول بی دا بیسٹ میئر فار لنڈن. لیکن اس کے علاوہ جو میجورٹی پاکستانی پولیٹیشینز ہیں یا یہاں پہ جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے یو کے چیپٹر کے لوگ ہیں وہ 99% جو ہیں وہ صادق خان کو بیک کر رہے ہیں. اور لندن میں تقریباً دیکھیں آلموسٹ 3% پاکستانیز ہیں یہاں پہ لندن میں، اور ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ ہے، تو وہ فل فلیج جو ہے وہ صادق خان کو یہاں پہ بیک اپ کر رہے ہیں. اور وہ اس وجہ سے نہیں مصطفیٰ صاحب کہ وہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں، لیکن اگر آپ صادق خان اور زیک دونوں کو کمپیئر کریں تو صادق خان کاؤنسل کے 3 کمروں میں اپنے 8 بہن بھائیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں وہاں پہ. جی عادل بہت شکریہ آپ کا فی الوقت. یہ اچھا ہم جو خوش ہو رہے ہیں نا کہ جی پاکستانی جیت رہا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک مائنورٹی کا بندہ جو ہے مسلم آدمی وہ بھی لندن کا میئر بن سکتا ہے. تو یہاں بھی ہرچرن سنگھ کسی دن کیا میئر بن سکے گا راولپنڈی کا یا لاہور کا یا پیٹر جیکب کراچی کا، یہ سوچنے کی بات ہے. صرف اس پہ دھمال ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ صادق خان جیت جائے گا، وہ تو جیت ہی جائے گا یار. سسٹم کو دیکھیں کہ سسٹم کیسا ہے ان کا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے. کل آپ کی باری ہے فون ان کی، تو آپ ہمارے ساتھ کھل کے گفتگو کیجیے گا. فی الحال خدا حافظ.